شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ایک غریب اور سیاہ انسان ہوں، میرا تعلق حجاز کے ایک عرب قبیلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ رنگ، نسل اور امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن وہب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن وہب ثقفی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ آج نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد سے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن وہب کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن وہب کے گھر چلے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمرو بن وہب گھر سے باہر آئے اور دریافت کیا، دوست کیا بات ہے؟ حضرت سعد نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرو بن وہب سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ حضرت عمرو بن وہب نے سمجھا کہ یہ اپنے سے ہی بات کر رہا ہے، رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کہا ہوگا۔ جب عمرو بن وہب نے حضرت سعد کی بات سنی اور غصے میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ کر گھر سے واپس جانے کو کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے ڈر گئے تھے، تو اندر سے حضرت عمرو بن وہب کی بیٹی نے یہ سب باتیں سن رکھی تھی۔ اس نے اندر سے آواز دی اور کہا، ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرے نبی اس رشتے پر راضی ہیں، مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا جان ایسا مت کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ اے ابا جان، میں حضرت سعد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے حضرت محمد کے پاس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد سے کر دو۔ حضرت عمرو بن وہب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد سے فرمانے لگے کہ جاؤ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم کی بات سن کر حضرت سعد پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پریشان کیوں ہو؟ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے اکٹھے کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد فکر مت کرو، آپ حضرت علی، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور تینوں سے 2 درہم لے آؤ۔ 400 درہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی کوئی ضروریات زندگی کی چیز لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس چلے گئے اور حضرت محمد کا پیغام دے دیا۔ انہوں نے 2 درہم سے کچھ زیادہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ درہم وصول کر کے بہت خوش ہوئے۔ حضرت سعد نے سوچا کہ میں 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہیں ان کا بازار سے جا کر ضروریات زندگی کا سامان لے آتا ہوں۔ حضرت سعد جو ہی بازار میں داخل ہوئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ اے اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے 2 جہانوں کے مالک،
میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ سارا مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میرا رب اور نبی اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز کا پڑنا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی سب خوشیوں کو بھلا دیا اور یاد رکھا تو بس اللہ اور حضور اکرم کی محبت کو یاد رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو درہم تھے، انہوں نے ان درہم کا ایک گھوڑا، ایک ڈھال اور ایک تلوار خریدی۔ اس وقت جب مسلمان جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم کے لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہم میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت سعد نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے سے منع کر دیں گے اور ایسا نہ کہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ اس ڈر سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو چہرہ چھپائے ہوئے لشکر میں داخل ہو گیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ چھوڑو، اپنے کام کی طرف توجہ دو، کوئی پردیسی ہوگا جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر جنگ کے لیے سامنے ہوا تو حضرت سعد بھی لشکر کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایک تیر حضرت سعد کے گھوڑے کو لگا تو تیر کے لگنے سے حضرت سعد کا گھوڑا زمین پر گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو حضرت سعد بھی گر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازو کو اوپر کر لیا۔ جب حضرت سعد نے اپنے بازوؤں کو اوپر کیا تو نبی اکرم کی نظر حضرت سعد کے سیاہ بازوؤں پر پڑی تو نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھے تو سعد لگ رہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا جی حضور، میں سعد ہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا اے سعد، تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت سعد اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور سارے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سعد نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا ہے۔ لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ حضرت سعد شہید ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت سعد کے پاس گئے اور حضرت سعد کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اکرم روتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے سعد، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے، اللہ اور نبی تیرے اس عمل پر بہت رضامند ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایمانی کہ اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔